مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں، میں ایسی قوم سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین و ناظرات، قرآن کریم کے 9ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ 9ویں پارے کے آغاز میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو بڑے لوگ تھے، جو صاحب اقتدار لوگ تھے، جو پیسے والے لوگ تھے، وہ لوگ آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے، اور جو کمزور طبقہ تھا ان لوگوں میں سے کچھ لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے۔ اور نبیوں کی سیرت کا جب ہم مطالعہ قرآن کریم میں کرتے ہیں تو یہ بات عمومی طور پر نظر آتی ہے کہ ہر زمانے میں ہر نبی کے ساتھ اس قوم کے بڑے لوگوں کا معاملہ بڑا خراب رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جب اقتدار ملتا ہے، انسان کو جب دولت ملتی ہے تو عموماً وہ تکبر میں، عجب میں مبتلا ہوتا ہے اور حق بات کو قبول کرنے میں بہت دیر کرتا ہے، گریز کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں ان کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، من قریتنا، اپنے گاؤں سے، اپنی بستی سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم ہمارے مذہب میں واپس لوٹ آؤ۔ قال اولو کنا کارہین، تو حضرت شعیب نے کہا کہ کیا تم ہم پر زبردستی کرو گے اگر ہم یہ نہ کرنا چاہیں؟ یعنی پھر ضمیر کی آزادی کہاں رہ گئی، پھر آزادی رائے کہاں رہ گئی کہ بھئی ہم تمہارے مذہب کو اگر ہم نہیں فالو کر رہے ہیں اور ہم اللہ کے دین پر چل رہے ہیں تو تم ہم پر زبردستی کرو گے کہ یا تو ہم تمہارے دین کو مان لیں یا پھر ہم بستی سے نکل جائیں۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ تمام ایمان والوں کو دھمکی دی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ بھی کہا وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس قوم کا ایک بنیادی جرم یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، کاروبار میں فراڈ کرتی تھی، چوری چماری کرتی تھی۔ تو حضرت شعیب نے جب ان کو اس چیز سے منع کیا تو اپنے قوم کے درمیان حضرت شعیب کے خلاف لابنگ کرنے کے لیے انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ اگر تم نے شعیب کی بات مانی انکم اذا لخاسرون، تو تمہارا نقصان ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہر دور میں جو اخلاقی تعلیمات رہی ہیں شریعتوں کی، ان تعلیمات کے مقابلے میں اہل باطل کا یہی طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے دنیاوی مفاد اور دنیاوی نقصان کو ترجیح دی ہے کہ بھئی دنیاوی نقصان ہو جائے۔ شعیب علیہ السلام ان کو ایک اخلاقی تعلیم دے رہے ہیں کہ بھئی ناپ تول میں کمی مت کرو، سامان پورا پورا تولو، ڈنڈی مت مارو۔ تو جواب کیا دے رہے ہیں کہ دیکھو شعیب کی بات مانو گے تو جو منافع تم کو ہو رہا ہے زبردست، اس منافع سے تم ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ اہل باطل کا ہر دور میں طریقہ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک بات یہ بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین کسی بھی بستی پر اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اگر اس بستی کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقویٰ کا راستہ اپناتے تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتے۔ اب یہ جو برکت کا لفظ ہے اس کے اندر دو چیزیں، اس کے معنی میں دو بنیادی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو اس کے اندر نمو پایا جاتا ہے، کسی چیز کی بڑھوتری، یعنی ہم ان کو ہر نعمت میں بڑھوتری دیں گے، مال میں، اولاد میں، پیداوار میں، پھلوں میں، فروٹس میں، ہر چیز میں ہم بڑھوتری دیں گے۔ اور دوسرا جو برکت کے اندر بنیادی معنی پایا جاتا ہے، استقرار پایا جاتا ہے، ثبات،
یعنی ایک جو ہوتا ہے کہ ہم کو بہت دولت مل گئی، بہت سامان مل گیا، بہت مال مل گیا، لیکن آج ملا کل ختم ہو گیا۔ لیکن برکت کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ملے اور پرماننٹ رہے، برقرار رہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم مال دے دیں گے، یہ نہیں کہا اولاد دے دیں گے، اللہ نے کہا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمانوں اور زمین سے ہر قسم کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، بس شرط یہ ہے کہ دو چیزیں تم اپنے اندر پیدا کر لو، ایمان پیدا کر لو اور اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن بجائے ایمان کے اور بجائے تقوی کے ہر دور میں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دربار فرعون میں اپنے عصا کو زمین پر ڈالا اور ان کا عصا ایک اژدہا بن گیا، اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی سفیدی دکھائی، تو فرعون نے کہا کہ یہ جادو ہے، اور اس جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم بڑے بڑے جادوگروں کو بلاتے ہیں اور تمہارے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن طے ہو گیا اور جادوگر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ اب آگے کی بات سنیے، وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ جادوگر پہلے فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ ملے گا، اجرت کیا ملے گی؟ قال نعم وإنكم لمن المقربین، تو فرعون نے کہا تم فکر مت کرو، تم کو ہم اپنا مقرب بنا لیں گے، یعنی انعام تو چھوڑ دو، تم ہمارے خاص اور مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نحن الملقین۔ اب جب مقابلہ شروع ہوا تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، پہلے آپ اپنا جو بھی جادو دکھانا چاہتے ہیں، یا جو بھی آپ دکھانا چاہتے ہیں آپ پہلے پیش کریں گے یا ہم پہلے پیش کریں؟ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم جو پیش کرنا ہے پیش کرو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، چنانچہ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیوں کو زمین پر ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں کو سحر زدہ کر دیا، لوگوں کی آنکھوں پر پٹی پڑ گئی۔ واسترہبوہم، اور لوگ ڈر گئے۔ وجاؤوا بسحر عظیم، اور ایک عظیم جادو وہ لے کر آئے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو جادو ہوتا ہے، جادو میں قلب ماہیت نہیں ہوتی، جادو میں کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، ہاں جادو میں دیکھنے والے کی نظر پر ایک قسم کی پٹی پڑ جاتی ہے اور ایک قسم کا دھوکہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہی ایک بات یاد رکھیے کہ جادو اور معجزے کے درمیان بنیادی فرق یہی ہے کہ معجزے کے اندر جو ہوتا ہے وہ قلب حقیقت ہوتی ہے، کسی چیز کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے، جبکہ جادو میں حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، بس نظر کا ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جادو جو ہوتا ہے وہ سیکھا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے، لیکن معجزہ یہ کسبی نہیں ہوتا، معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پیغمبر اور نبی بھی اپنی مرضی اور اختیار سے معجزہ نہیں دکھا سکتا، یہ بات یاد رکھیے۔ جادو کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ جادو کا اثر جو ہے وہ انسان کے ذہن پر پڑے، جیسے قرآن میں کہا گیا یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جادو کے ذریعے لوگ میاں بیوی کو الگ کر دیتے تھے، یعنی جادو کا اثر جو ہے دل پر پڑتا تھا، تو جادو کے ذریعے کبھی کبھی دل کو موڑا جاتا ہے، کبھی کبھی جادو کے ذریعے جسمانی طور پر انسان کو بیمار بھی کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں لیکن اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ جادوگر جو ہے وہ جادو تب تک نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ کفر نہ کرے۔ شیطان جادوگر کو جب تک اپنے پورے بس میں نہ لے لے، اس سے شرک نہ کروا دے، کفر نہ کروا دے، تب تک جادوگر جادو نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جادو حرام ہے اور جادوگر کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال تو فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنی رسیوں کو زمین پر ڈالا تو لوگوں کی جو آنکھیں ہیں وہ بالکل بھونچکے رہ گئے لوگ، اور بڑے بڑے سانپ جو ہے لوگوں کے سامنے نظر آ گئے اور لوگ ڈر گئے بالکل۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ تم اپنے عصا کو زمین کے اوپر ڈالو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا اور ان کے عصا نے ان کے سارے جھوٹ کو نگل لیا۔ انہوں نے جو آنکھوں پر پٹی ڈالی تھی اور آنکھوں پر ایک قسم کا دھوکہ ڈالا تھا، وہ سارا دھوکہ ختم کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو زمین پر ڈالا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان کے سارے جو سانپ نظر آ رہے تھے ان کو نکل گیا۔ فوقع الحق
وبطل ما كانوا يعملون، حق ثابت ہو گیا اور ان جادوگروں کا سارا جادو فیل ہو گیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، اور جادوگر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر کے رہ گئے. والقی السحرة ساجدین، اور جادوگر سمجھ گئے کہ کم سے کم یہ جادو نہیں ہے، ہم نے جو پیش کیا وہ جادو تھا، مگر موسیٰ نے جو پیش کیا وہ جادو نہیں ہے. اور جب جادو نہیں ہے تو گویا یہ رب العالمین کا معجزہ ہے اور موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں. فالقی السحرة ساجدین، اور سارے کے سارے جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموہ، فرعون نے کہا ارے واہ، میری اجازت کے بغیر تم لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئے، اس کا مطلب یہ پری پلانڈ تھا، یہ تم پہلے سے پلاننگ کر کے آئے تھے. لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلها، تم نے شہر میں بیٹھ کر کے پلان بنایا تاکہ بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال کر کے لے کے چلے جاؤ. فسوف تعلمون، تمہاری اس پلاننگ کا عنقریب تمہیں انجام معلوم ہوگا. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالوں گا مخالف سمت سے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹوں گا اور بایاں پیر، اور بایاں ہاتھ اور دایاں پیر اس طریقے سے میں کاٹوں گا. ثم لأصلبنکم اجمعین، اور پھر تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں. غور کریں محترم ناظرین، یہی جادوگر چند لمحوں پہلے اور کچھ دیر پہلے دربار فرعون میں اجرت کا مطالبہ کر رہے تھے، پیسے کے حریص تھے، دنیا کے حریص تھے، مگر اب ایمان دل میں آیا اور فرعون جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے. اب مال تو چھوڑ دیجئے، اب پیسہ تو چھوڑ دیجئے، اب اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. جادوگر جواب دیتے ہیں قالوا انا الی ربنا منقلبون، اے فرعون کوئی پرواہ نہیں، تیری دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں، تو قتل کر دے، تو سولی چڑھا دے، تو ہاتھ پیر کاٹ دے، انا الی ربنا منقلبون، جانا تو اپنے رب کے ہی پاس ہے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، تو ہم سے کس بات کا انتقام لے گا، تو ہم سے کس بات کا بدلہ لے گا؟ تو بدلہ اسی بات کا لے گا کہ ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے. لما جاءتنا، جب ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور اس کے بعد وہ جادوگر بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم پر صبر کو اونڈیل دے. یہ نہیں کہا ہمیں صبر دے، ربنا افرغ علینا صبرا، افرغ کا مطلب ہوتا ہے برتن کو الٹ دے، برتن کو خالی کر دیا جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں افراغ. اے اللہ ہم پر صبر کو اونڈیل دے، یعنی فرعون جیسے ظالم کے سامنے ہمیں صبر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پورے صبر کو اونڈیلنے کی ہمارے اوپر ضرورت ہے. پروردگار تو ہمارے اوپر صبر کو اونڈیل دے. وتوفنا مسلمین، اور اب ہمیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کلام کرنے کے لیے اور ان کو اپنی وحی ان کی طرف نازل کرنے کے لیے ان کو بلایا، اور 40 دن کے لیے وہ کوہ طور گئے. تو اس دوران ان کی قوم کے لوگ جو ہے وہ گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے، بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے. اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور اللہ نے ان سے کلام کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ جس رب سے میں بات کر رہا ہوں اس رب کا دیدار کرنے کا شرف بھی میں حاصل کروں. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن تم اس پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹکا رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. فلما افاق، اور جب ان کو ہوش آیا قال سبحانک تبت الیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً معافی مانگی اور کہا اے اللہ میں تو پاک ہے اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ دنیا کی آنکھوں سے تیرا دیدار نہیں کیا جا سکتا. محترم ناظرین،
اللہ رب العالمین کو آخرت میں تمام اہل ایمان اس کا دیدار کریں گے، لیکن دنیا کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات قرآن سے اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور اس کی نشانیاں ان لوگوں کے دلوں میں نہیں اترتی ہیں جن کے دلوں میں تکبر ہو۔ تکبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو پھیر لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ہم اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دیں گے جو تکبر کرتے ہیں، ناحق زمین میں گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے دل کے اندر تواضع کا اور دل کے اندر نرمی کا اور دل کے اندر خشوع اور خضوع کا ہونا یہ ضروری ہے محترم ناظرین۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا اور اپنے بھائی ہارون کا بال پکڑ کر کے وہ کھینچنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، جب موسیٰ علیہ السلام غصے کی حالت میں اپنی قوم کے پاس لوٹے، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَقْتُمُونِي مِن بَعْدِي، کہا کہ تم لوگوں نے میرے بعد بہت برا کام کیا۔ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، کیا تم نے اپنے رب کا حکم لانے میں جلدی کی، یعنی تمہیں اس بات کی جلدی تھی کہ میں جلدی سے تمہارے پاس چلا آؤں۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور موسیٰ علیہ السلام جو تختیاں لے کر کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ہدایات دی تھی اور ان کو تختیوں پر انہوں نے لکھا تھا، ان تختیوں کو انہوں نے ایک طرف ڈال دیا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی ہارون کا بال پکڑ کر کے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ قَالَ ابْنُ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو حضرت ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، حالانکہ سگے بھائی تھے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اے میرے بھائی۔ مشکل ٹائم میں جب ماں کا نام لیا جائے تو بڑے بڑے پتھر دلوں کے دل پگھل جاتے ہیں۔ حضرت ہارون نے ماں کا نام لیا، کہا اے میری ماں کے بیٹے مجھے چھوڑ دو، یہ میرا بال پکڑ کے مت کھینچو۔ ان القوم استضعفونی، میں مجبور تھا، قوم کے لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ وَكَادُوا أَن يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، اے میرے بھائی موسیٰ میرے اوپر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دو۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کے ساتھ مجھے ملانے کا کام مت کرو۔ ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ کسی کو بھی ایسے آدمی کے سامنے نہ ڈانٹا جائے اور ایسے آدمی کے سامنے نہ ملامت کیا جائے جو بعد میں ہم اس کے اوپر ہنسے اور اس سے دشمنی برتے۔ دشمنوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، بالخصوص اپنے قریبی لوگوں کو اس طریقے سے ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 صفات بیان کی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، فرمایا کہ اس نبی کی 9 صفات ہیں اور یہ 9 صفات تورات کے اندر بیان کی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ موجودہ تورات میں یہ 9 صفات شاید نہ ملیں، اس لیے کہ یہ تورات محرف ہے، لیکن تورات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 9 صفات بیان کی گئی۔ الذین یتبعون الرسول، پہلی صفت کہ وہ رسول ہے، النبی وہ نبی ہیں، الامی وہ امی ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور چوتھی صفت یہ بتائی گئی کہ اس نبی کے اوصاف تورات اور انجیل کے اندر بیان کیے گئے۔ اور 5ویں صفت یأمرہم بالمعروف، وہ نبی ان کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں۔ 6ٹھی صفت وینہاہم عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں۔ 7ویں صفت وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ نبی ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ 8ویں صفت وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اور 9ویں صفت وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ لوگوں کے اوپر جو بوجھ تھے اور جو زنجیریں تھیں، جو بیڑیاں تھیں رسم و رواج کی اور غلط چیزوں کی، جو غلط اور بیڈ قسم کے ٹریڈیشنز کی اور رسم و رواج کی جو بیڑیاں تھیں، ان بیڑیوں سے وہ نبی ان کو پاک کرتا ہے، ان کی گردنوں سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ 9 صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات کے اندر بیان کی گئی۔ اس کے بعد ایک بستی کا ذکر کیا گیا۔ یہ جو بستی تھی، اس بستی کا نام ایلا تھا، اور یہ دریائے قلزم کے کنارے یہ بستی کوہ طور اور مدین کے درمیان واقع تھی، اور وہاں ان کو مچھلی جو ہے
مچھلی کا شکار یہ کرتے تھے، مچھلی کے شکار پر ان کی آمدنی کا ذریعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزمایا اور اس طریقے سے آزمایا کہ سنیچر کے دن ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ تم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے حالات ایسے بنائے کہ سنیچر کا دن آتا تو مچھلیاں تمام پانی کی سطح کے اوپر آ جاتی اور نظر آتی اور دھڑلے سے سب کے سامنے نظر آتی، اور جب سنیچر کا دن چلا جاتا تو مچھلیاں دور دور تک نظر نہ آتی۔ یہ اس قوم کی آزمائش تھی، لیکن اس آزمائش میں یہ لوگ کھڑے نہیں اترے، اور ان لوگوں نے ایک ہیلا اور ایک راستہ نکالا، اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی نالیاں جو ہیں وہ سمندر کے کنارے بنا لی، اور جب سنیچر کا دن آتا اور مچھلیاں پانی کی سطح کے اوپر آتی تو ان نالیوں کے راستے گڈھوں میں آ جاتی، اور جب گڈھوں میں مچھلیاں آ جاتی تو گڈھوں کا راستہ یہ بند کر دیتے، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار کے دن ان مچھلیوں کو یہ پکڑ لیتے، اور اس طریقے سے انہوں نے ہیلا بھی کر لیا، مکر بھی کر لیا، اور یہ دکھا دیا کہ ہم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور اے نبی ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جبکہ سنیچر کے دن مچھلیاں خوب ان کے سامنے ظاہر ہو جایا کرتی تھی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور سنیچر کے علاوہ اور دنوں میں ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طریقے سے ہم گنہگاروں کو آزماتے ہیں۔ بہرحال اس آزمائش میں وہ لوگ کھڑے نہیں اترے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سنیچر کے دن تو شکار نہیں کرتے تھے مگر مکاری کرتے تھے، ہیلا کرتے تھے۔ اب قوم کے اندر 3 گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ تو وہ تھا جو یہ کام کرتا تھا، یہ مکاری کرتا تھا، سنیچر کے دن گڈھا کھود کر کے مچھلی اس میں پکڑ کر کے پھر اتوار کے دن اس کا شکار کرتا تھا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو منع کرتا تھا کہ بھئی تم یہ کام مت کرو، یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے حرام کام کا ارتکاب مت کرو۔ اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے منع کیا، 2-4 دن کچھ دن منع کیا اور اس کے بعد کہا کہ نہیں بھئی اب ان کو کرنے دو، خاموش بیٹھے رہے۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف وہی ایک طبقہ بچا جو ان کو منع کرتا تھا، برائی کرنے والے بھی عذاب میں مبتلا ہوئے اور برائی پر چپ رہنے والے بھی عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے تمام لوگوں کو ان کی برائیوں کی وجہ سے پکڑ لیا، صرف ان لوگوں کو ہم نے بچایا جو ان کو برائی سے منع کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کسی بستی اور کسی قوم میں برائیوں کا ارتکاب ہونے لگے اور لوگ روکنا منع کر دیں تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو سب لوگ اس عذاب کی چپیٹ میں آئیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہم اپنا عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتے جب تک الا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب تک کسی بستی کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ رہتے ہیں تب تک ہم اپنا عذاب دنیا میں نازل نہیں کرتے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کے اندر، 172 نمبر کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایگریمنٹ کا ذکر کیا ہے، جو ایگریمنٹ تمام آدم کی اولادوں سے ان کی پیدائش کے پہلے لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولادوں کی روحوں کو ان کی پیٹھ سے نکالا اور ان سے ایک ایگریمنٹ لیا۔ کیا ایگریمنٹ تھا وہ؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ تمام آدم کی ذریت کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے نکالا اور پھر ان سب سے ایک وعدہ لیا، پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب نے کہا کہ ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اقرار ہم ان سے اس لیے لے رہے ہیں ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم توحید سے غافل تھے۔ کیا آج یہ وعدہ ہم میں سے کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ ہماری پیدائش کے ہزاروں سال پہلے اللہ نے یہ ایگریمنٹ ہم سے لیا تھا، ہمارے شعور میں نہیں ہے لیکن ہمارے نیچر میں ہے، ہماری فطرت میں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے توحید پر پیدا ہوتا ہے، فطرت کی آواز توحید کی آواز ہے۔
فطری طور پر ہر انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اور الست بربکم کا جو اقرار اس سے لیا گیا تھا وہ اقرار انسان کی فطرت میں آج بھی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیاوی ماحول میں آ کر کے کوئی مزاروں پہ جا کے شرک کرے، کوئی قبروں پہ جا کے شرک کرے، کوئی بتوں کے آگے سجدہ کرے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دے، شرک کرے، لیکن انسان کی فطرت میں توحید آج بھی موجود ہے، اور اس فطرت کی آواز کو جس نے لبیک اس پر کہہ دیا وہ توحید کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں اپناتا۔ اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں کسی کو جب دیتا ہے، اپنا علم کسی کو دیتا ہے، تو اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو عظمت اور بلندی دینا چاہتا ہے۔ مگر انسان اگر کتے کی طرح، جیسے کتا جب راستے میں چلتا ہے تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ کتا ہمیشہ جو ہے اس کی گردن کبھی سیدھی نہیں رہتی، ہمیشہ اس کی گردن جھکی رہتی ہے اور وہ زمین پر سونگتے ہوئے چلتا رہتا ہے کہ کہاں اس کو کھانے کی کوئی چیز مل جائے۔ اس کی جو ناک ہوتی ہے، اس کی جو سونگنے کی طاقت ہوتی ہے کتے کی بہت تیز ہوتی ہے، اور کتے کے اندر دوسری خاص بات یہ ہوتی ہے ہمیشہ وہ جو ہے زبان نکالے رہتا ہے، اس پر حملہ کرو نہ حملہ کرو، کھلاؤ نہ کھلاؤ، ہر حال میں وہ زبان نکالے رہتا ہے، ہانپتا رہتا ہے۔ اللہ نے یہ مثال دی ہے اس آدمی کی جس کو اللہ اپنی آیتوں کا علم دے اور پھر وہ خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، اور بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگوں نے، ان کے علماء میں سے بہت سارے لوگوں نے یہی طریقہ اپنایا۔ اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی ان کے اوپر بیان کر تو اس آدمی کا واقعہ جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی، اپنی آیتیں دی، فَانسَلَخَ مِنْهَا، اور ان آیتوں سے وہ نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے اس کو بلند کر دیتے، لیکن اس نے بلندی کے بجائے زمین کی اور دنیا کی پستیوں کی طرف جھکنا اس نے پسند کیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ إِن أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے، اگر حملہ کرو گے تب بھی ہانپے گا اور زبان نکالے گا، اور چھوڑ دو گے تب بھی زبان نکالے گا۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کا انکار کرنے اور جھٹلانے والوں کی یہی مثال ہے۔ کتنی عجیب و غریب اور کتنی پیاری مثال اللہ نے بیان کی ہے کہ جیسے وہ کتا ہوتا ہے، اس کو مارو پیٹو ہمیشہ زبان نکالے، یعنی اس کے لالچ اور اس کی جو ہے حرص کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہی حال اس انسان کا ہے جو علم دین کو حاصل ہونے کے باوجود خواہشات کے پیچھے لگ جائے اور اپنے علم کو بیچ کھائے، اور اپنے علم کو دنیا کی چند متاع کے بدلے بیچ کھائے، تو اس کی مثال اسی کتے کی طرح ہے۔ اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں ان کے وسیلے سے اور ان کے واسطے سے ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے کچھ پیارے اور بہترین نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس کی صفت علم کے ذریعے اس سے علم مانگو۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس کی صفت رحم کے ذریعے اس سے رحم مانگو۔ اللہ تعالیٰ وہاب ہے، اس کی صفت وہاب کے ذریعے اس سے دولت اور اولاد مانگو۔ اللہ تعالیٰ جبار ہے، اس کی صفت جبار کے ذریعے دشمنوں اور ظالموں کے خلاف بد دعا اس سے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات اور اس کے اسماء حسنی ہیں ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا، اور آگے فرمایا گیا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں، اے نبی ان کو چھوڑ دیجیے۔ اللہ کے ناموں میں کجی کا کیا مطلب ہے؟ کجی اختیار کرنے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو اور اللہ کی صفات کو کسی اور پر ان کا اطلاق کیا جائے۔ غوث اعظم ظاہر سی بات ہے اللہ کی صفت ہے، سب سے بڑا مددگار، یہ صفت جو ہے وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو دے دی جائے۔ غریبوں کو نوازنے والا غریب نواز اللہ ہے، اور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خطاب دے دیا جائے۔ بندوں کو نوازنے والا بندہ نواز اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ مقام کسی اللہ کے ولی کو دے دیا جائے۔ داتا وہ ہے، دستگیر وہ ہے، لوگوں کو نوازنے والا وہ ہے، اور یہ سارے خطاب اور یہ ساری صفات جو ہیں وہ اللہ کے بندوں کو دے دیا جائے۔ تو ایک تو الہاد یہ ہے، اور دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الہاد کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا نام دیا جائے جو غلط ہے،
جیسے نصارہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کہتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے. اور تیسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے نام سے پکارا جائے, ایسی صفت سے پکارا جائے جو بے ادبی والی ہے, جیسے اے بندروں کے پیدا کرنے والے رب. حالانکہ بندروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت نہیں ہے جو قرآن و سنت میں استعمال کی گئی. تو اس طریقے کا نام لے کر کے گویا ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے بارے میں کجی اختیار کرنے والے اللہ کے عذاب کے حقدار ہوں گے. اس کے بعد 3 صفات بیان کی گئیں, اور اگر ہم غور کریں تو یہ جو 3 صفات ہیں یہ قرآن کی اخلاقیات کا پورا مجموعہ ان تینوں صفات کے اندر. اللہ نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, معاف کر دیا کرو اور نیکی کا حکم دیا کرو اور جاہلوں سے اعراض کیا کرو. تمہارے اوپر کسی نے ظلم کیا, زیادتی کی, بدلہ لے سکتے ہو لیکن معاف کر دو. یہ پہلی صفت ہے, یہ قرآن کی پہلی اخلاقی تعلیم ہے کہ معاف کرنے کی صفت اپنے اندر کریں. دوسری صفت وامر بالعرف, تمام نیکیوں اور تمام بھلائی کی باتوں کا حکم دیتے رہو. تمہاری ذات کے ذریعے بھلائیاں پروموٹ ہوں, برائیاں پروموٹ نہ ہوں. تم بھلائیوں کو اور کار خیر کو بڑھاوا دینے والے بنو, برائیوں کو بڑھاوا دینے والے نہ بنو. اور تیسری صفت واعرض عن الجاہلین, جاہلوں کے منہ مت لگو, جاہلوں کو نظر انداز کرنا سیکھو, ان کو اگنور کرنا سیکھو, ان سے اعراض کرنا سیکھو. یہ 3 صفات اگر ہم غور کریں تو قرآن کریم کی پوری اخلاقیات ان تینوں صفات کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد متقی لوگوں کی ایک صفت بیان کی گئی کہ متقی لوگوں کے اوپر جب شیطان کا کوئی وسوسہ ان کے اوپر ہوتا ہے اور شیطان ان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں اور ان کی بصیرت روشن ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. فرمایا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. فرمایا کہ میرے متقی بندے وہ ہیں کہ جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان کو لاحق ہوتا ہے تو فوراً وہ چونک جاتے ہیں. تذکروا, یہ نہیں کہا ذکروا, اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ذکرو اور تذکرو کا مطلب کہ صرف اس میں یاد کرنا نہیں ہے بلکہ تذکر کا مطلب کہ اپنے دل کی ایسی کیفیت کر لیتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ وسوسہ ان کے دل سے دور ہو جائے. تذکر, وہ چونک جاتے ہیں, اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, اور بصیرت ان کی روشن ہو جاتی ہے, وہ سمجھ جاتے ہیں یہ شیطان کا حملہ ہے, وہ یا شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے. یہ متقیوں کی ایک صفت ہے. اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے. سورہ انفال کے شروع میں اہل ایمان کی 5 صفات بیان کی گئی. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو وجلت قلوبہم, ان کے دل لرز جاتے ہیں, ان کے دل کانپ جاتے ہیں. دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, اور جب ان کے رب کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں. اور چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. اور 5ویں صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں. یہ 5 صفات اگر پیدا ہو جائیں اللہ کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا, یہ حقیقت میں اہل ایمان اور مومنین کی یہ 5 صفات ہے. رب العالمین ان صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھی 9ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر. رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو غور سے پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.